السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مشہور زمانہ کلام جس کے لکھنے والے سید شبات حسین صاحب ہیں، پڑھنے والے محمد علی فیضی صاحب ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، اور وہ اس کلام کو بچہ بچہ پڑھتا ہے۔ یا تو موبائل کے ذریعے سنے ہوں گے، یا کہیں آپ کے علاقے میں محمد علی فیضی صاحب کسی جلسے میں تشریف لائے ہوں گے تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ کلام یہ ہے کہ اے زہرا کے بابا سنیں التجا، مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائیں غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں اس کلام کے اوپر ایک بہت بڑا فتویٰ آ گیا ہے، اور وہ فتویٰ ہندوستان کے مایہ ناز شخصیت، جنہیں ممتاز الفقہ حضرت علامہ و مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب مدظلہ علینا نے اس کلام پہ فتویٰ لگایا ہے۔ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ اس کلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس شعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے فتویٰ میں علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان، جنہوں نے کنز الایمان، یا یوں کہیں کہ قرآن شریف ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ان کی جو تفسیر لگی ہے، اس تفسیر میں آپ نے قرآن شریف کی آیت لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کو اس طریقے سے مت پکارو جیسے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ نبی کو اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے دادا، اے فلاں کے نانا کہہ کر نہیں پکار سکتے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اسی حوالے سے علامہ اختر حسین علیمی مدظلہ علی نے فتویٰ لگایا ہے کہ اس شعر کو پڑھنا ناجائز ہے، اور شاعر اور پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، جس نے اس شعر کو لکھا ہے، اور جو پڑھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس لیے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے بھائی تھے۔ حضرت عباس آپ کے چچا بھی لگتے تھے، لیکن کہیں پر کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت مولا علی نے اے بھائی کہہ کے پکارا ہو، حضرت عباس نے اے بھتیجا کہہ کر کے پکارا ہو۔ جب بھی کہنا ہوا، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں جن سے احادیث مروی ہیں، اس میں بھی کہیں پر اے میرے شوہر نہیں بلکہ یا رسول اللہ۔ اور نبی کو عام فہم الفاظ سے یاد کرنا، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، اس طریقے سے یاد کرنا علماء نے، فقہاء کرام نے ناجائز لکھا ہے۔ تو اس لیے اب اس شعر میں ترمیم کر لینی چاہیے، اے زہرا کے بابا کی جگہ اے آقا ہمارے سنیں التجا، مدینہ بلا لیجیے، اس طریقے کے آپ الفاظ اس میں سیٹ کر لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ اہانت والے جملے سے، جس سے بارگاہ نبی میں گستاخی ہو، ایسے جملے سے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ شعر کہنا اتنا آسان نہیں ہے، شاعری اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تلوار سے زیادہ باریک ہے۔ یوں کہیں کہ اگر آپ حد سے زیادہ غلو کریں گے تو ذات باری تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ نیچے آئیں گے تو تنقیص شان رسالت ہو سکتی ہے۔ تو یہ شاعری بہت ہی اہم کام ہے، اس لیے جو نئے نئے آج کل شعراء نکل رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جب آپ شعر و شاعری کرتے ہیں تو کم سے کم جو اس کے ماہر حضرات ہیں آپ ضرور اسے املا کروا لیں، اسے ضرور دکھا لیں، اس کے بعد آپ مجمع عام میں اس شعر و شاعری کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب آپ وہ شعر پڑھتے ہیں اور اگر وہ عوام الناس میں مقبول ہو جاتا ہے تو بچہ بچہ اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں ہمارے اکابر علماء حضرت علامہ اختر حسین علیمی مدظلہ العلی نے جو فتویٰ دیا ہے، اس فتوے پر ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے، اور قیل و قال جو ہوتا ہے، اعتراض جو ہوتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ
نبی کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس طریقے سے بے شمار علماء کرام نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، کیسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے اللہ کی شان میں یا رسول اللہ کی شان میں۔ تو یہ بڑی لمبی بحث ہے، بس آپ یوں سمجھ جائیں کہ وہ الفاظ جس میں شان رسالت میں تنقیص واقع ہو تو اس کا استعمال تو ناجائز ہے، لیکن عام فہم جملے سے جیسے ہم اپنے رشتہ دار کو پکارتے ہیں کہ اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے دادا ادھر آئیے، اس طریقے کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ یہ تو قرآنی فرمان ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تو ناظرین، عشق نبی دل میں بسائیے، پیارے آقا کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو تم مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو تم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔